لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وعصمتهم وإمامتهم وحجتهم ورسالتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم خیمچی فیملی، رباب میگجی فیملی اور یاسین بند علی کی فیملی کے مرحومین کو اصال فرمائیں. بسم اللہ. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس آیت کریمہ میں خدا بند عالم تمام انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، یا یوں کہا جائے کہ تمام انسانوں کو حق بجاوری کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. عزیزان گرامی قدر، کائنات میں کوئی بھی شے باقی نہیں رہے گی کہ جس کی ملاقات موت سے نہ ہو، اور یہ ملاقات ابدی ہے، حقیقی ہے. اور یہ ملاقات کو اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ پروردگار عالم دیکھے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو احسن عمل انجام دے، احسن عمل انجام دے. اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت، ایک عنوان کے تحت کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندگی عنایت کی. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہر جسم کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے کہ موت نفس کو نہیں آتی، بلکہ موت نفس کو آتی ہے، موت روح کو نہیں آتی ہے، موت جسم کو نہیں آتی ہے. اس لیے کہ جو چیز جہاں سے آئی ہوتی ہے وہیں پر چلی جاتی ہے. انسان اس دنیا سے گیا، موت آئی
موت آئی، روح اللہ کی جانب چلی گئی، جسم زمین میں چلا گیا، اس لیے کہ جسم کا تعلق مٹی سے ہے، روح کا تعلق اللہ کے یہاں سے ہے، اللہ کے قرب سے ہے۔ تو پتہ چلا موت آتی ہے نفس کو، موت روح کو نہیں آتی، موت جسم کو نہیں آتی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا، یا نبی اللہ یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا قل الروح من امر ربی، روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے جب امر کو موت نہیں آتی تو اولی الامر کو موت کیسے آئے گی؟ صلوات پڑھ لیں محمد موت کسے آئی؟ نفس کو آئی، اور جب موت نفس کو آئی اور یہ مرنے والا مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، مرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی موت کیسی ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ مومن کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ موت، امام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے یا اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اگر وہ مومن ہوتا ہے اس کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے گلاب سے خوشبو نکل جاتی۔ عزیزان گرامی قدر، جیسے ایک پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے اسی طریقے سے ایک مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ اور جب بندہ مومن کی موت قریب آتی ہے، جب ملک الموت آتا ہے، عزیزان گرامی قدر غور کیجئے گا، جب موت قریب آتی ہے، ملک الموت آتا ہے، داہنے جانب رسول اللہ موجود ہوتے ہیں، حضرت علی موجود ہوتے ہیں، فاطمہ موجود ہوتی ہے، حسنین کریمین موجود ہوتے ہیں، اور پیغمبر اسلام ملک الموت سے کہتے ہیں اے ملک الموت یہ مومن بندہ ہے، اس نے میرے حسین کی زیارت کی ہے، اس کی روح کو آرام سے قبض کرنا، آرام سے نکالنا، اس نے اپنے پیروں سے میرے بیٹے حسین کی زیارت کی ہے چل کے۔ عزیزان گرامی قدر، موت سے گھبرانا نہیں ہے، موت برحق ہے، لیکن علی والوں کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ علی کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، علی کی محبت اسی دنیا میں کام آتی ہے۔ شہر نجم میں ایک جگہ ہے، ایک منطقہ ہے جس کا نام ہے سماوا۔ اسی نجف اشرف کا معجزہ ہے، دنیا میں امیر المومنین نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا، تقریباً 13 یا 14 برس کی بچی ہے جو اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، جب سے وہ پیدا ہوئی تب سے اس دنیا میں جب آئی تو وہ اندھی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اپنے والدین سے بہت اصرار کرنے کے بعد کہا کہ ہم امام کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور سماوا سے نکلی اور نجف اشرف میں آئی، امیر المومنین کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد اس نے کیا مانگا مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا ضرور کہا ہوگا مولا میرے آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، مجھے بینائی عطا کر دے۔ امیر المومنین نے اس دنیا میں اسے روشنی عطا کی۔ عزیزان گرامی قدر، تو امیر المومنین اپنے بندے مومن کو جو علی سے محبت کرتا ہے، اپنے چاہنے والے کو دنیا میں بھی مایوس نہیں کرتا ہے، اور آخرت میں امیر المومنین کیسے مدد کریں گے؟ عزیزان گرامی قدر توجہ کیجئے گا، انسان اس دنیا میں آیا، آنے کے بعد
اپنے اعمال کو بچا لایا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رخصت ہونے کے بعد غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا۔ اب جب بندہ مومن کی میت اٹھ رہی ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس کی تشییع جنازہ میں شامل ہوتے ہیں اور اس کی قبر تک جاتے ہیں اور اس کی قبر پر بیٹھ کر اس بندہ مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تشییع جنازہ کی فضیلت ہے کہ امیر المومنین کی محبت، اس کے بعد قبر کی منزل آتی ہے۔ آپ نے مردے کو قبر میں لٹایا، تلقین پڑھنا شروع کی، اسمع فہم، سن اور سمجھ، اس لیے کہ ہمارا مرنے والا غافل نہیں رہتا ہے، ہمارا مرنے والا سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تمام چیزیں آپ تلقین پڑھتے ہیں، موت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، صراط حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، تمام کے تمام چیزیں آپ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دفنا دی قبر میں۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا رہا ہوگا، کسی کا بھائی رہا ہوگا، سب کے سب تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دو فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ من دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ من کتابکا، تمہاری کتاب کیا ہے؟ من رسولکا، تمہارا رسول کون ہے؟ من نبیکا، تمہارا نبی کون ہے؟ یعنی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب جیسے ہی فرشتے سوال کرتے ہیں من ربکا، بندہ مومن جواب دیتا ہے اللہ ربی۔ من کتاب کا، مرنے والا جواب دیتا ہے القرآن کتابی۔ پھر سوال کرتے ہیں من دین کا، دین و اسلامی۔ من نبی کا، محمد النبی۔ من امام کا، تمہارا امام کون ہے؟ تو یہاں پر بندہ مومن صرف علی کا نام نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے الامام علی والحسن والحسین، یعنی 12 امام تک تکرار کرتا ہے بندہ مومن۔ اس کے بعد ایک ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے، اے فرشتوں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کی قبر سے جنت کے دروازوں کو آراستہ کر دو۔ اللہ اکبر، ابھی قبر میں موجود ہے، اس لیے کہ جو یہ مرنے والا تھا اس دنیا میں اس نے علی کی محبت سے، علی کی محبت تھی اس کے دنیا میں، اور جب آخرت میں گیا مرنے کے بعد تب بھی علی کی محبت۔ عزیزان گرامی قدر، اس مقام پر جہاں پر انسانوں کا جانا ناممکن ہے، عزیزان گرامی قدر، اس مقام پر امیر المومنین کی محبت، اور شاید آپ نے غور نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ اس کی قبر سے جنت کے دروازوں کو آراستہ کر دو۔ دروازے نہیں کہا، دروازوں کو آراستہ کر دو۔ ایک دروازے نہیں بلکہ کئی دروازے۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھا آپ نے کہ علی کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئی اور علی کی محبت آخرت میں بھی کام آئی۔ عزیزان گرامی قدر، یہی مظلومت امام علی ہے، جن کی مظلومیت اور جن کی بغض کے لیے لوگوں نے علی اور اولاد علی پر ظلم اٹھایا۔ اور جتنے زیادہ علی اور اولاد علی کے فضائل ہیں اتنے کہیں زیادہ علی اور اولاد علی کے مصائب بھی ہیں۔ عصر عاشور کا وہ منظر
آج بھی آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوں گے کہ جب کربلا کے میدان میں ایک ایک شہید مظلوم کربلا کے پاس آتا تھا اور اجازت طلب کرتا تھا اور جام شہادت نوش فرماتا تھا، لیکن ارباب عزا حسین تنہا حسین ہے۔ حسین نے ایک آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری آواز پر لبیک کہے۔ ارباب عزا اس آواز استغاثہ کا گونجنا تھا، اس آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ ملک کربلا میں موجود تھے، جن و انس کربلا میں موجود تھے، اس لیے کہ حسین کی آواز تھی اور امام کی آواز تھی۔ امام کی آواز پر لبیک کہنا ہر جن و انس پر واجب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام نے ان تمام لوگوں کو واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد امام خیمے میں آئے، آنے کے بعد ایک ایک بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں۔ رخصت ہونے کے بعد اب ارباب عزا امام خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویاں امام کے دامن کو تھام لیتی ہے، اے میرے ماں جائے، مجھے کس کے سارے چھوڑ کر چلے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ عباس شہید کر دیے گئے، علی اکبر شہید کر دیے گئے، اولو محمد شہید کر دیے گئے، قاسم شہید کر دیے گئے۔ ہاں ارباب عزا مظلوم کربلا خیمے سے باہر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ رہوار کے قریب گئے۔ جانے کے بعد ایک مرتبہ داہنے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بائیں دیکھتے ہیں، جب کوئی نظر نہیں آیا ایک مرتبہ نعرے فرات کو رک کیا۔ رک کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، بھیا عباس ذرا قریب آؤ، بھائی کو سوار کرو، علی اکبر ذرا قریب آؤ، بابا کو سوار کرو۔ اس منظر کو جناب زینب اولیاء مقام اور جناب ام کلثوم دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ قریب آتی ہے، آنے کے بعد مظلوم کربلا کو سوار کرتی ہے۔ مظلوم کربلا گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا آگے بڑھتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے اشارہ کیا، مظلوم کربلا گھوڑے سے زمین پر آئے۔ آنے کے بعد کیا دیکھا؟ گھوڑوں کی سموں سے ایک لپٹی ہوئی بچی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی مقتل میں گیا واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ روایت کہتی ہے مظلوم کربلا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پیار کیا، اپنے سینے پہ سلایا، سلانے کے بعد خیمے کی جانب بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد حسین مقتل میں آئے، آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی۔ جنگ کرتے جاتے ہیں، حسین کہتے جاتے ہیں، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا ظالم ہو، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا ظالم ہو، تم نے میرے اولو محمد کو مار ڈالا ظالم ہو۔ لیکن حسین کب تک لڑتا؟ حسین 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ عاطف غیبی کی آواز آئی، حسین اپنی تلوار کو نیام میں رکھو۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، اب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شکی آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد امام کے پیشانی پر ایک ایسا پتھر مارا، امام زمین کربلا پہ آئے۔ آنے کے بعد شمر کا خنجر چلا، عاطف غیبی کی آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ امام سجاد نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ بابا کا سر ہے، نوک نیزہ پر بلند ہے۔ ایک آواز بلند کی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم۔